جب تک ہم سوال نہیں کریں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورس کی ریئلٹی ہے وہ تو خدا ہے، دا سپریم گاڈ، اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے آپ۔ ارے اس کے بارے میں تو ہر سوال کر لو، وہ تو پرفیکٹ ہے، کیا پرابلم ہے؟ نہیں، جہاں جو ازم ہو، جو فلسفی ہو، جو دھرم ہو، جو بھی ہو، جو آدمی آج سے کہے کہ اس کے آگے تم سوال نہیں کر سکتے، اس پہ کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ ہم سوال کرنے کا لائق نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں، ہم سوال کرتے ہیں۔ اور ہم اگر پیڑوں سے اتر کے اور گفاؤں سے نکل کے یہاں تک پہنچے ہیں تو اس لیے پہنچے ہیں کہ ہم سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام نے کبھی سوال کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ بے بنیاد اعتراضات اور تعصب پر مبنی انکار سے منع کیا ہے۔ سوچئے، اگر کوئی طالب علم ریاضی کے استاد سے سوال کرتا ہے تاکہ حقیقت سمجھ سکے تو یہ علم کی علامت ہے، لیکن اگر وہ پہلے ہی فیصلہ کر لے کہ جو بھی جواب ملے گا میں نہیں مانوں گا، تو پھر مسئلہ سوال کا نہیں بلکہ نیت کا ہے۔ قرآن تو انسان کو بار بار یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے، کائنات پر تدبر کرے، اپنی عقل استعمال کرے اور دلائل پر غور کرے۔ اسلام اندھی تقلید نہیں بلکہ دلیل اور فکر کی بنیاد پر ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ اصل فرق دو قسم کے سوالوں میں ہے۔ پہلا سوال وہ ہے جو حقیقت جاننے کے لیے کیا جائے، ایسا سوال علم کی طرف لے جاتا ہے اور اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دوسرا سوال وہ ہے جو صرف مذاق اڑانے، شبہات پھیلانے یا ہر جواب کے باوجود انکار کرنے کے لیے کیا جائے۔ ایسا سوال تحقیق نہیں بلکہ ضد ہے۔ یہی اصول روزمرہ زندگی میں بھی اپنایا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی تشخیص پر سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص طب کی بنیادی حقیقت ہی ماننے سے انکار کر دے تو مسئلہ سوال کا نہیں بلکہ رویے کا ہے۔ اسی طرح سائنس میں بھی سوال کی اجازت ہے، مگر سوال ہمیشہ شواہد، لاجک اور تحقیق کے دائرے میں ہوتا ہے، نہ کہ محض انکار کے لیے۔ لہٰذا خدا اور مذہب پر سوال اٹھانا بذات خود غلط نہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سوال سچ کی تلاش کے لیے ہے یا سچ سے فرار کے لیے۔ اگر سوال اخلاص، عقل اور تحقیق کے ساتھ ہو تو اسلام اس کا خیر مقدم کرتا ہے، لیکن اگر مقصد صرف دلیل کو رد کرنا ہو تو پھر وہ تحقیق نہیں بلکہ تعصب ہے۔ اسلام سوال سے نہیں منع کرتا بلکہ سوال کو علم تک پہنچنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ البتہ ہر سوال کے ساتھ انصاف، دیانت اور سچ کو قبول کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔